حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، بیمار ہو گیا۔ جب میں بیمار ہوا تو میں نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو التجا کی کہ یا رسول اللہ، میں مکہ شہر میں مرنا نہیں چاہتا اور ڈرتا بھی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کسی شہر میں مر جاؤں۔ انہوں نے دوسرے صحابی کا نام لیا، جیسے حضرت سعد بن خولہ کے ساتھ، وہ بھی یہیں پہ بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے، جبکہ یہ وہ شہر ہے جس کو ہم نے ہجرت کی تھی، چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے شہر مدینہ میں فوت ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے سعد میں کیا کروں، حکم کر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا یابی سے نوازے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے اور 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا، اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا، اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ 3 مرتبہ آقا نے التجا، آقا نے دعا کی، رب تعالیٰ نے شفا یابی سے نواز دیا۔ جب شفا یاب ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان لی مالا کثیرا ولیس لی وارث الا ابنۃ، یا رسول اللہ میری کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں سارے کا سارا، آپ مجھے کیا حکم عطا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے سعد تو یہ سارے مال کا صدقہ نہ کر اور صدقے کی وصیت نہ کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں لیکن وصیت کرنا چاہتا ہوں، اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کروں، کیا میں 3/3 کا صدقہ کر سکتا ہوں، صدقے کے حوالے سے وصیت کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں آدھے مال کے لیے وصیت کر دوں کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد میرا آدھا مال صدقہ ہو جائے؟ آقا نے فرمایا ایسا بھی نہ۔ پھر عرض کرتے ہیں آقا کیا میں 4 حصوں میں سے 1 حصے کے لیے میں صدقے کی وصیت کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں یہ کر سکتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا میری غلام سن، تو کچھ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اپنے ہاں صدقہ لکھ دیتا ہے۔ اب خرچ اپنی ذات پہ ہو رہا، لیکن ایک بات یاد رکھے گا، جائز حد تک ہو، ہم ایسا نہ کہ ناجائز حد تک پہنچ جائیں اور پھر بھی کہ صدقے کا ثواب لے رہے۔ ضروریات پہ خرچ ہو رہا ہو تو رب تعالیٰ کے ہاں وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے، اگر وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرے تو رب تعالیٰ اسے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے۔ یعنی کہ بندہ اپنے گھر پہ جتنا خرچ کرتا رہے، اپنی ذات پہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا رہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا رہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، بندہ خود کھا رہا ہے یا اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے یا اپنی بیوی گھر والی کو کھلا رہا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں اسے بھی صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا تھا کہ میں اپنا مال صدقہ کر دوں، آقا نے فرمایا گھبرا نہیں، تو اپنے گھر پہ جتنا کچھ خرچ کرے گا، اپنی اولاد پہ جتنا خرچ کرے گا، رب تعالیٰ سارے کے سارے مال کا تجھے صدقے کا اجر عطا فرما دے گا، سارے کا سارا مال صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلام سن، انسان اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتی رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان اچھی حالت میں چھوڑ جائے۔ فلہذا بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑو۔ اچھی حالت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ، حلال و حرام کی تمیز بھی برقرار رکھے۔ ہمیشہ یاد رکھے گا اگر حرام کا لقمہ چلا گیا اپنے پیٹ میں یا اپنے گھر والوں کے پیٹ میں تو یاد رکھیے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اس کو اچھی حالت میں چھوڑا یا اس کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھا پلایا، نہیں نہیں، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر دیے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ کے انگاروں سے بچاؤ، آگ کے انگاروں سے بچاؤ۔ یاد رکھے گا ایک لقمہ بھی جب حرام کا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے یا ہماری اولاد کے پیٹ میں ہمارے ذریعے جاتا ہے تو رب تعالیٰ کے آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی ہم پر لعنت بھیجتے، زمین میں رہنے والے فرشتے بھی لعنت بھیجتے اگر اسی حالت میں مر جائیں کہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان شاہد ہے، آقا نے فرمایا فمأواہم النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو محترم المقام اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، حلال کماؤ، اور حلال میں سے جتنا بھی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو گے، کھاؤ گے خود، اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، اپنی گھر والی کو کھلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور صدقے کا ثواب لکھا جا رہا ہو، وہاں سے صدقہ پاؤ گے، لیکن شرط یہی ہے کہ حلال ہو۔
حرام کا لقمہ شامل نہ ہو، نہ وقت کے ذریعے حرام شامل ہو، نہ اپنی ڈیوٹی میں، اپنے فریضے میں، اپنے فرض میں کوتاہی کر کے، سستی کر کے حرام ملے، اور نہ ہی کسی کو ڈنڈی مار کے حرام ملاؤ، نہ ہی کم ناپ تول کر کے حرام ملاؤ، نہ ہی جھوٹ بول کر حرام ملاؤ، اور نہ ہی جھوٹی قسمیں کھا کر حرام ملاؤ۔ یہ سارے طریقے حرام کے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے، کئی طریقے اپنے مال میں حرام شامل کرنے کے، حتی المقدور کوشش کرو کہ اپنے رزق میں حرام نہ ملے، اپنے رزق میں حرام نہ ملے، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ جب حلال کھلاؤ گے تو یقین جانے آپ کے بچے متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، سجدے کرنے والے بن جائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے بن جائیں گے۔